بھی آپ تیار ہوئے ہیں ان سے پوچھیں نا. جی ریڈی ہے. جی شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عدالت میں کیس جاری ہے. تقریباً 2.5 سال ہو گئے. ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیس ہے کیا. بہرحال ایک کیس جاری ہے. 26 صفحے کی 4 شیٹ ہے. مختلف وکلاء نے دیکھی ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ چارجز ہیں کیا. بہرحال ہمارا کام ہے عدالت میں پیش ہونا. عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. تو اب انتظار کریں گے کہ جس شخص نے شکایت کی تھی وہ پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم نے آج بھی درخواست دی ہے کہ جس شخص کی شکایت پر نیب نے یہ انکوائری شروع کی, پھر انویسٹیگیشن بنائی, پھر ہمیں گرفتار کیا, پھر جوڈیشل کسٹڈی میں جیل میں رہے, اور آج 2.5 سال ہو گئے یہ کیس جاری ہے. تو ہماری آج درخواست عدالت سے یہی ہے کہ جس شخص نے یہ شکایت کی تھی نیب کو, اس کا نام رشید احمد, ولدیت مجھے بھول گئی ہے, رشید احمد ولدے کچھ اور, تو ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کریں تاکہ وہ عدالت میں آ کر بتائیں کہ ان کو کیا شکایت تھی اور کیا ثبوت ان کے پاس تھا جس کی بنیاد پر نیب نے یہ ساری کارروائی کی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ رشید احمد پیش ہوتے ہیں کہ نہیں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں. اب اگلی بات جو ہے, یہ کیس ایک ایل این جی ٹرمینل سے متعلق ہے. ایک ایل این جی ٹرمینل لگا پاکستان میں جو سوئی سدرن کمپنی نے لگایا, اس پر یہ کیس بنایا گیا ہے. آج کے حالات یہ کہ پاکستان آج دنیا کا واحد ملک بن چکا ہے جہاں پر ڈیزل ایل این جی سے سستی ہے. ڈیزل ایل این جی سے سستی ہے. یہ اس حکومت کی ایک اور کامیابی ہے کہ دنیا بھر میں ایل این جی ڈیزل سے 1/3 قیمت پر بکتی ہے. پاکستان میں آج اس حکومت کی کوشش اور مہربانی سے ڈیزل ایل این جی سے سستا ہو گیا. اور ابھی جو کل ٹینڈر کھلا ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتا پاکستان لینے کے قابل ہے, ان 2 شپمنٹس پر ایل این جی کے 2 جہازوں پر ملک کا نقصان جو ہوگا وہ 11 ارب روپے سے زیادہ ہے. یہی شپ اگر یہ منسٹری پلاننگ کرتی, جس طرح ماضی میں ہمیشہ کیا گیا, جون جولائی میں ٹینڈر کرتی, اس کے مقابلے میں آج آپ 2 جہازوں پر 11 ارب روپیہ زیادہ دیں گے. یہ آج کی حقیقت ہے. اور اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ کو اپنے پاور پلانٹ ڈیزل پر چلانے پڑیں گے اور تیل پر چلانے پڑیں گے. تو وہ نقصان جو ہے اس کا تخمینہ بھی آپ لگا لیں. مختلف تخمینے ہیں کہ ابھی تک اس سال میں جو نقصان ایل این جی کے آرڈر بر وقت نہ کر کے ملک کا ہوا ہے وہ 122 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ کل یہ کیس بھی پھر بنیں گے, یہ کیس بھی بنیں گے. میں نے پچھلے دفعہ بھی کورٹ کے باہر کہا تھا, پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ وزارت پیٹرولیم یہ بتا دے کہ اس ایل این جی ٹرمینل جس پر ہمارا کیس بن رہا ہے, اس پر سال کی ٹوٹل پیمنٹ کیا کی جاتی ہے. ایک کہ سال میں ٹوٹل خرچہ کیا ہوتا ہے جو حکومت پاکستان کے نہیں ہوتا, صارفین دیتے ہیں,
وہ خرچہ کیا ہے سال کا، اور یہ بتا دیں کہ ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ جو ڈیزل پر چلتا تھا اس کو ایل این جی پر چلانے سے سال میں حکومت پاکستان کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دو سوالوں کے جواب دے دیں اگر وزارت پیٹرولیم میں ہمت ہے، کیونکہ آج تک وزارت پیٹرولیم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ وزراء اگر جھوٹ ضرور بولتے ہیں لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی کہ یہ ٹرمینل مہنگا ہے، یہ ٹرمینل غلط لگا ہے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی شکایت نہیں ہے، رشید احمد صاحب کی شکایت ہے۔ تو میں دو سوال پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس ٹرمینل کی ٹوٹل پیمنٹ کیا ہے، اور جو وفاقی وزیر کے پاور پلانٹ کی بچت ہے ڈیزل پر نہ چلنے سے اور ایل این جی پر چلنے سے، جو ایل این جی ٹرمینل سے آتی ہے وہ بچت کتنی ہے ایک پاور پلانٹ کی، اور اس قسم کے 15 پاور پلانٹ اس ٹرمینل سے چل سکتے ہیں۔ یہ ہماری گزارش ہے، اگر ہمت ہے کسی میں، وزارت ملک میں کوئی انصاف ہے تو ذرا بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ اس سال میں ایل این جی کی امپورٹ میں جو آپ کی نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ کتنا ہے۔ یہ میرا تخمینہ نہیں ہے، جو عام انڈیپینڈنٹ لوگوں نے تخمینہ لگایا ہے، وہ کہتے ہیں جی 122 ارب کا نقصان پاکستان کا ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ 122 ارب کے نقصان پر آپ یا آپ کی جماعت یا اپوزیشن یا کوئی بھی نیب کے پاس شکایت کیوں نہیں کر رہا تحقیقات کی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک اور بحران جو پیٹرولیم بحران ہے، جس پر رات میں ایک رپورٹ تیار ہوئی، آج پرائم منسٹر صاحب کو گئی ہے، اس میں ڈی جی آئل اور سیکٹری پیٹرولیم کو ذمہ دار ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا کہ آپ کو یہ کافی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے دور میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 6 ماہ کے دوران 21 نئی کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے گئے۔ بھارت جیسے ملک میں صرف 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں، پاکستان میں 66 ہیں، اور یہ بھی ایک بحران کی وجہ بنتی ہے کہ مافیا اس طرح کارٹل بناتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے بھائی رپورٹ میں نے نہیں پڑھی، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ پاکستان کے ڈی جی آئل جو ہے وہ ڈنگر ڈاکٹر ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، انسانوں کے نہیں جانوروں کے ڈاکٹر ہیں۔ وہ شخص ہمارا ڈی جی آئل لگا ہوا ہے، یہ مجھے لوگوں نے بتایا۔ اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، اللہ کرے غلط ہو۔ لوگوں نے مجھے، بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتایا ہے کہ ڈی جی آئل کو اس حکومت نے ایسے شخص کو لگایا جو جانوروں کا ڈاکٹر ہے، تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ باقی رپورٹ میں دیکھ کے اگر کسی کو شکایت ہے، رپورٹ کی بنیادی وجہ اسی منسٹری کی غفلت، نالائکی اور کرپشن ہے، جس نے آج ایل این جی میں بھی 122 ارب کا نقصان پہنچا دیا۔ تو آج حکومت جو ہے، اب آج دوپہر کو وزیر 2 آئیں گے، وہ آگے مختلف جھوٹ مزید بولیں گے، اور جتنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اپنا کھڈا گہرا کرتے جاتے ہیں۔ آج تک کوئی عوام کو جواب نہیں دے سکے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے نقصان کیوں پہنچایا، آپ نے عوام کو شارٹیج میں کیوں مبتلا کیا، نہ بجلی نہ گیس، اور 122 ارب کا نقصان اس کے علاوہ، اور کیس یہاں پہ چل رہا ہے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ اس کیس میں کہتے ہیں جی کہ وہ 48 ارب کا ملک کو نقصان ہوگا، اور 18 ارب ہوا ہے، اور کوئی 28-30 ارب باقی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا اس ٹرمینل کا کانٹریکٹ کینسل کر دیں، اپنے 30 ارب روپے تو بچا لیں۔ اس میں بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آج سچ جو ہے وہ ان عدالتوں کی نظر ہو گیا، سچ ان وزراء کی پریس کانفرنسوں کی نظر ہو گیا، اور آج صرف جو بات آتی ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لاہور کا جلسہ ہو، چاہے وہ ایل این جی کی قیمت ہو، چاہے یہ مقدمے ہوں، ان میں صرف ایک چیز مشترک ہے اور وہ جھوٹ ہے۔ آج وزیر اعظم سے لے کر اس کے وزیروں تک، آخری اہلکار تک صرف ایک کام ہے کہ جھوٹ بولیں، پریس کانفرنسوں میں بولیں، تقریروں میں بولیں، اسمبلی میں بولیں، کابینہ کے اندر بولیں، اور ان عدالتوں کے اندر بھی بولیں۔ یہ آج ملک کی حقیقت بن چکی ہے۔
عباس بہت صاحب یہ شکریہ۔ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا مسلسل اعتراض تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ بحران کے پیچھے بھی ہے، پیٹرولیم بحران کے، اور جو آٹا چینی جو ہے اس کے پیچھے بھی حکومت ہے۔ چینی کی انکوائری کمیشن نے رپورٹ دے دی، اب ایک اور رپورٹ آ گئی ہے، پیٹرولیم بحران جو تھا اس کے ذمہ داران کا تعین کر دیا گیا ہے، تو کریڈٹ دیں نا، اپریشیٹ کریں وزیر اعظم صاحب۔ کارروائی کریں نا، بحران کے تعین، بحران کا ذمہ دار وزیر اور وزیر اعظم ہوتا ہے، تعین کریں نا کیوں بحران آئے۔ میں اب بھی بحران جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنوری میں جو آپ 25 ارب روپے اضافی پیمنٹ کر رہے ہیں ایل این جی کے لیے، یہ بحران نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے ایک مہینے میں ملک کا؟ تو بحران کا تعین کرنا بڑی مہربانی، آپ نے تعین کر دیا، اب کارروائی کیا کریں گے؟ جانوروں کو ڈاکٹر کس نے ڈی جی آئل لگایا؟ میں نے تو نہیں لگایا، اس شخص کا نام بتا دیں، وہ وزیر نے لگایا، وزیر اعظم نے لگایا، کس نے لگایا اس کو وہاں پہ؟ یہ مختلف باتوں سے یہ حقیقت نہیں چھپے گی، حقیقت یہ ہے کہ ملک اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، جتنی جلدی جائے اس ملک کا بھی بھلا ہوگا اور کچھ آگے ترقی بھی ہوگی۔ سر ایک آخری سوال، جی۔ لاہور کا جلسہ بھی ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں حکومت کو گھر بھیجنا ہے، استعفے دینے ہیں، آپ نے صرف پرائم منسٹر کا استعفیٰ لینا ہے، آپ پوری گورنمنٹ گھر بھیجنی ہے، نئے الیکشن اسی جو پورا ایک پیٹرن ہے اسی کے تحت نئے کروانے ہیں، یا اس سے پہلے ریفارمز چاہتے ہیں؟ اپوزیشن چاہتی آپ کیا نے ہے؟ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بات کر دی تھی، وہی ساری حقیقت ہے۔ شکریہ سر۔ شکریہ جناب۔